اس مہینے کے ادب و احترام کی وجہ یہ ہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے اس کے اندر تمام قسم کی عبادات ریاضات اللہ کے سامنے توحید کا اعلان کرتا ہے. ہر قسم کی توحید گواہی دیتی ہے ہر عبادت کے ذریعے سے. ذوالحج کے مہینے میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور قربانی بھی دی جاتی ہے, نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور حج بھی کی جاتی ہے اور بے شمار انگنت صدقے بھی کیے جاتے ہیں. اس لیے اس مہینے کو بڑا معتبر مہینہ کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی فجر کی قسم کھائی ہے. کیا کہا؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم ہے فجر کی, ان 10 راتوں کی. یہ قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا بھروسہ دینا, یقین دلانے کا نام قسم ہے. اور یہ صرف اور صرف اللہ کی اجازت ہے قسم کھانے کی. اگر یہ بندہ قسم کھائے گا فجر کی قسم یا رات کی قسم, دولہے کی قسم, دلہن کی قسم, بھائی کی قسم, بہن کی قسم, باپ کی قسم, بیٹے کی قسم, بہن کی قسم, بیٹی کی قسم, تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی قسم کھانے کی صلاحیت اور جرأت اور قدرت ہے, باقی کسی مخلوق کو نہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کھایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر, قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی. ایک جگہ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے سورج کی اور چاند کی. ایک جگہ کہا والضحى والليل اذا سجى, قسم ہے اللہ کے نبی کی سورج کی چاند کی طرح چہرہ چمکے. ایک جگہ کہا والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی. ہم لوگ نہیں کھا سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی قدرت. اگر ہم اسی چیز کی قسم کھائیں گے تو یقیناً ہم مشرک ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ایک جگہ اور فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین, قسم ہے تین کی اور زیتون کی یعنی انجیر کی اور زیتون کی اور یمن والے شہر کی اور طور پہاڑ کی. طور سینین پہاڑ کی بھی قسم کھائی اللہ نے. اور ایک معمولی پھل ہے زیتون اور ایک معمولی پھل ہے انجیر, اس کی بھی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو بہترین سانچوں میں ڈالا ہے, تمام مخلوقوں سے بہتر بنایا. یہ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. سورۃ مومنون کے آیت ہے, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کوئی میرے علاوہ جو تمہیں بہترین نقشے میں اتار دے عورت مرد کو؟ کوئی نہیں ہے دنیا. اب اس مہینے کے اندر کیا ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر, اس کی طرف چلیں گے. یہ مہینہ جو ہے ادب و احترام اور عزت اور ذکر و اذکار کا ہے. کثرت سے جتنی عبادت کی جائے, توبہ کی جائے, نماز پڑھی جائے, روزہ رکھا جائے, یہ سب چیزیں ہیں. جھگڑے جھانٹوں سے, گالی گلوچ سے پرہیز کیا جائے. اس کے بعد اس مہینے کی تیاری کیا ہے؟ اگلے مہینے کی تیاری. اگلے مہینے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر طاقت و قوت بخشی ہے تو کیا کرنا ہے؟ حج کی تیاری کرنی ہے, قربانی کی تیاری کرنی ہے اور ان 10 راتوں کی عبادت کرنی ہے اور ان 10 دنوں کی عبادت کرنی ہے. اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو نیک بنانا ہے. یہ 10 دن کے وہ ویلو ہے جس کا کوئی انتہا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے لیلۃ القدر کی رات کو تمام راتوں میں فضیلت بخشی ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہا کر کے کہا کہ میں نے ایک بہترین فضیلت والی, برکت والی, رحمت والی رات تم پر نازل کیا ہے, اس میں کچھ حاصل کر لو. لیکن اس سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 راتوں کی
کی اہمیت کو بیان کر دیا قسم کھا کر کے کہ ان سے بھی بڑھ کر یہ رات ہے جس نے اس رات میں عبادت کر لی، اپنے آپ کی مغفرت کرا لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس مالدار نے حج کر لی اور قربانیاں رب العالمین کے سامنے پیش کر دیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ قسم کھائی 10 دنوں کی، ایام تشریق کی قسم نہیں کھائی، 10 دنوں کی قسم کھائی۔ یوم النحر کے بارے میں بتایا، یوم عرفہ کے بارے میں بتایا۔ جو اس عبادت کو کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا اور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اے لوگوں، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، مکے کی طرف چلو، مکے کی طرف چلو۔ کیوں چلے؟ پاک گھر ہے، اس کی زیارت کرو، اس میں قربانیاں پیش کرو، سر منڈاؤ اور چہل قدمی کرو، عرفہ اور عرفہ سے مینا جاؤ، مینا سے مکہ مسجد حرم جاؤ۔ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو بلایا ہے، یہاں پر لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ میری طرف، میرے پاک گھر کی طرف۔ آج بے شمار مالدار ہیں، کوٹھی پہ کوٹھی، بنگلہ پہ بنگلہ، کار پہ کار خریدے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی آواز کو، اللہ کی ندا کو یہ نہیں سن رہے، پاک گھروں کی طرف نہیں جا رہے، یہ فتنے فساد کی طرف بڑھتے چلے جا رہے۔ کیا کہا؟ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اے لوگوں، تم مقام ابراہیم کی طرف، مسجد حرم کی طرف آگے بڑھو، آؤ میری طرف، آؤ استغفار کر لو، آؤ میری طرف توبہ کر لو، آؤ اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لو، معافی مانگ لو، میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، آؤ تو صحیح۔ لوگوں کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ندا دے رہا، بلا رہا، پکار رہا ہے، لیکن ہمارا دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دولت پہ دولت، دولت پہ دولت میں اندھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی بات کی پرواہ نہیں کر رہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ کیا کہا؟ مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ سارے لوگوں سے اللہ نہیں کہہ رہا، یہاں پر چھانٹ دیا کچھ لوگوں کو کہ وہی لوگ ہمارے گھر کے طرف آئیں گے، وہی لوگ امن کی طرف آئیں گے، وہی لوگ چین کی طرف آئیں گے، وہی لوگ استغفار کریں گے، جو زیادہ مالدار ہوں گے، جو غریب ہوگا ان پر نہیں۔ الا من استطاع، جس کے اندر یہ قوت، یہ طاقت ہے کہ کار خرید لیا جائے، بلڈنگ بنا لی جائے، ایسے لوگوں کی پکار ہو رہی کہ آؤ تمہارے پاس طاقت ہے، تم ہمارے گھر سے زیارت کر لو۔ غریبوں کو یہاں ہٹا دیا گیا، صرف تم نماز پڑھو، روزہ رکھو اور قربانیاں پیش کرو اور ذکر اذکار کرو، تکبیر تحریم تکبیر پڑھتے رہو کثرت سے۔ یہ کام غریبوں کو دے دیا، اور مالداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کر دیا کہ آ جاؤ میرے گھر کی زیارت کرو اور اپنے آپ کے مال کو، دولت کو، جسم کو، ایمان کو تازہ کر دو۔ اللہ بلا رہا، جب قوت ہو جائے، مالداریت بڑھ جائے تو اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں لوگ حج کی طرف آنا جانا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم اور آپ اس سنت کو اگر مٹا دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ یہودیوں اور نصاریوں کی صفوں میں اٹھایا جائے گا جس کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود مسجد حرم کی زیارت نہ کی ہو،
کہ حج جو ہے مالداروں پر فرض کیا گیا ہے نا؟ زکات مالداروں پہ فرض کیا گیا ہے، معاف نہیں ہے، لہذا ہمیں حج کے لیے نکلنا ہی پڑے گا، ہمیں ہجرت کرنی ہوگی، لائن پور چھوڑنا ہی پڑے گا حج کے لیے، چاہے مرے یا جیے ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ بڑی مشقت سے ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو بنایا، گھر کو بناتے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج کے لوگوں کو بلاؤ مسجد بنانے کے لیے، بولو ایک اینٹ اٹھا کر کے میرے ہاتھ میں دے دو، ایک کڑائی بالو دے، سیمنٹ دے دو، مسالہ دے دو، لوگ کٹرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے مسجد حرم کی دونوں باپ بیٹے مل کر تعمیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب میری بات کو سن لے، جو میں مسجد حرم کی تعمیر کر رہا ہوں، باپ بیٹا مل کر کے اسے تو قبول کر لے۔ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، قبول کر لینے کا حکم دے رہا ہے، دعا کر رہی ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، جو گھر میں تعمیر کر رہا ہوں، آج تو سعودی کے پیسے، کیرلا کے پیسے، اور نہ جانے کس کی جگہ سے پیسے بھیک مانگ کر لا کر مسجدیں کھڑا کر دی۔ 4-5 آدمی آ کر کے نماز پڑھ لیتا، سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی باپ کی جاگیر کی جنت خرید لی ہے۔ ارے مسجد بنانا ہی تھا، کیا تمہیں لالچ نہیں ہے، تمہیں حرص نہیں ہے کہ ہم بھی مالدار بنے، ہم بھی لوگوں کی عزت و شہرت کے اندر جائیں؟ کیا یہ معلوم تمہیں تمہاری حرص کے اندر نہیں ہے کہ ہمارے پاس بھی کار ہونی چاہیے، اچھی سواری ہونی چاہیے؟ اگر تمہارے پاس یہ حرص ہے میرے بھائیوں، تو پھر تمہارے پاس یہ حرص کیوں نہیں کہ مجھے بھی جنت چاہیے؟ تم بھی تو ایسا کر سکتے تھے، سارے گاؤں مل کر کے ایک اینٹ لگاتے ہیں تو 1 لاکھ اینٹ آ جاتی اور مسجد آرام سے بن جاتی۔ سعودی کے پیسے کے بھوکے کیوں پڑے ہو؟ کیرلا کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ چندہ کر کے لا کر کے مسجد کیوں بنانا چاہتے ہو؟ ذرا بتاؤ، تم کون سے مسلمان ہو جسے جنت سے کوئی حرص اور لالچ ہی نہیں ہے؟ کون سے مسلمان ہے ہمارا جسے جنت کی لالچ اور حرص نہیں ہے، دنیا کی حرص اور لالچ سے بڑا ہوا؟ بڑی سوچ کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ مسلمان کتنے نکمے ہو گئے کہ بھیک مانگ کر مسجد بنائیں گے اور اپنی کمائی سے ایک اینٹ نہیں لگا سکتے، ایک کڑائی بالو اور سیمنٹ لگا نہیں سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ جھوٹی بات ہے، بالکل میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو جو چندہ کر کے دیش ودیش میں مسجد بنائے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جنت کا انکار کر رہے ہو، تمہیں جنت کی خواہش ہے ہی نہیں۔ جب تمہاری بیٹی کی شادی ہوتی ہے، جب تمہاری دونوں بیٹی کے ہاتھ میں بھی سے رچا جاتا ہے، 10 لاکھ روپے تم انتظام کر لیتے ہو، اللہ کی گھر بنانے کی بات آتی ہے کہ تم 10 اینٹ لگانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ کتنا فرق ہے مسلمانوں، ذرا اندازہ لگاؤ۔ جو آدمی 10 اینٹ اللہ کے لیے نہیں دے سکتا ہے، وہی بندہ 10 لاکھ روپے اپنے بیٹی کے شادی میں، اپنی بہن کی شادی میں صرف کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ کون سا مسلمان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، وہی کیا ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، مسجد حرم کو تعمیر کرتے ہیں باپ بیٹا مل کر کے، اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار پالنہار میری عبادت کو قبول کر لے، میری مسجد کو بنانے کو قبول کر لے، میری دعاؤں کو سن لے، میری مسجد کو تعمیر کرا دے، مضبوط کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر کر کے اینٹ لگائے اور تم بھیک مانگ مانگ کر کے اینٹ لگاؤ۔ کتنا فرق ہے دین کا، اسلام کو تم نے کتنا بدل دیا مسلمانوں، کیوں ایسا کیوں کیا؟ کیا قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی ہم سے اور آپ سے؟ یقیناً پوچھ ہوگی۔ بنا لو جتنی مسجد بنانے، اللہ کی قسم ساری مسجدیں تمہارے سروں پہ لاتی ہیں۔ نمازی ایک بھی نہیں ہے، فجر میں نمازی نہیں، عشاء
ورنہ سب کے سب منافق ہے. قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخدعون اللہ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء من يضلل الله فلن تجد له سبيلا. پڑھیے اٹھا کر کے قرآن دیکھیے منافق کون لوگ ہیں؟ جو نماز عشاء اور فجر میں سستی کرنے والے ہیں، جماعت کو چھوڑنے والے ہیں. یہ عورت ہو یا مرد سب کے سب منافق ہیں. بھلے تم کہتے رہو کہ ہم نرم والے اہل حدیث ہیں، لیکن قرآن نہیں کہے گا تم اہل حدیث ہو. عمر فاروق نہیں کہیں گے کہ آپ اہل حدیث ہو. ابو بکر نہیں کہے گا آپ کو اہل حدیث. اللہ کے پاس کل قیامت کے دن جب رجسٹر پیش کیا جائے گا اس وقت آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ اہل حدیث ہے، آپ کو منافق کے سپورٹ اسلامی کیا جائے گا. تو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے ادا نہ کریں، یا پھر جماعت کسی وجہ سے نہ کر سکا تو فجر کی نماز وقت کے مطابق نہ پڑھ لے تو انسان منافق، عورت کو یا مرد. اب ہمارا اندازہ لگائیں ہماری مسجد کی تعمیر اور ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کی تعمیر میں کتنا فرق ہے. ہمارا کیسے مسلمان ہیں؟ جھٹانی مسلمان ہیں. اس کا نتائج آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے. اب نہیں سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ ادھر سے عذاب آ رہا ہے، ادھر سے عذاب آ رہا ہے، ادھر سے مسلمان مارے جا رہے ہیں، ادھر سے بیماریاں اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، ادھر سے زلزلہ، ادھر سے طوفان، ادھر سے بھوچال، ادھر سے گولی، ادھر سے بم بارود ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، آتنکواد کہہ کے مٹایا جا رہا ہے. حقیقت بھی ہے کہ مسلمان آتنکواد ہے، نمازی نہیں ہے، روزے دار نہیں ہے، کلمہ گو نہیں ہے، صرف بھیک مانگنے والا ہے. بھیک مانگنے والا آتنکواد نہیں ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے؟ حقیقت ہے، سچائی ہے جو اللہ ہم پر منڈلانی ہر طرف سے. کہاں بھاگ کر چل گئی مسلمانوں ہمارا؟ ذرا غور کرو، اندازہ لگاؤ. یہی ابراہیم علیہ السلام جب مسجد حرم کی تعمیر کرتے ہیں تو کوئی نہیں کہتا آتنکواد. اور آپ تم مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہو تو لوگ آتنکواد کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے تم جھوٹی نماز پڑھتے ہو. اصلی نماز، صحیح نماز تم پڑھتے ہی نہیں ہو. فجر اور عشاء کی تمہارے اندر تقویٰ ہے ہی نہیں، رب کا ڈر ہے ہی نہیں. رب کے ڈر کو تم نے تاکوں میں سجا دیا الماریوں کے اندر اور مسلمان نام رکھ کر کے مسجد میں آ گئے. جو عورت مسجد میں کیوں یہاں بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، راستے میں چلنا ہے، چلو بھائی دیکھ لیں گے کہاں کون آئے. عبد الرحمان صاحب آ گئے، کون آئے؟ عبد الغفور صاحب آ گئے، کون آ گئے؟ خان صاحب آ گئے. کس میں ہے نماز کے لیے اثر میں؟ یہ شیخ صاحب آ رہے ہیں، یہ مکھیا صاحب ہے، یہ پردھان صاحب ہے، یہ صدر صاحب ہے، یہ سیکرٹری صاحب ہے. ظہر میں دکھے تو اثر میں غائب، اثر میں دکھے تو مغرب میں غائب، اور عشاء اور فجر میں تو غائب ہی رہیں گے. یہ منافق لوگ، یہ مسلمان ہیں. اس مسلمانوں کی مسجد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آؤ یہ سب سے پاک صاف گھر ہے. للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اے لوگوں آؤ، جو مکے کے اندر پاک گھر ہے اس گھر میں آ جاؤ. چوروں کے گھر میں نہیں، بکریوں کے گھر میں نہیں، جھوٹوں اور کذابوں کے گھر میں نہیں، بےمانوں کے منافقوں کے گھر میں نہیں، بلکہ اس گھر میں آؤ جسے ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ مصلہ نہیں چوروں کا مصلہ، گنڈوں کا مصلہ، ڈکیتوں کا مصلہ نہیں. یہ اللہ کیا کہہ رہا؟ ابراہیم مصلہ. آؤ ادھر آؤ، ابراہیم علیہ السلام کی طرف آؤ، اس دن کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ. اللہ کے نبی محمد ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ کے نبی کیا گنہگار تھے؟ اللہ کے نبی ظالم تھے یا اللہ کے نبی نافرمان تھے؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک.
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بدگزیدے بندے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں ان کا القاب بیان کیا ہے، ان کا درجہ بیان کیا ہے، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہوتا ہے۔ اللہ اتنا بڑا درجہ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان سے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا؟ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں حوض کوثر نوازا عطا کیے، اور یہ کوثر کثیر کا جمع، یعنی ان کو دنیا اور آخرت کا مالک، بادشاہ، نبوت، فرضیت، عہدہ، کرسی سب کچھ دے دیا گیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ کو میں نے حوض کوثر سے نوازا، بے شمار نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، اب تمہیں کرنا چاہے بس تم اپنے رب کے نام سے نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ جب اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے بس تم اپنے رب کے نام سے نماز پڑھو، اور یہ مسلمان نرن پور کا نماز کہہ دیا گیا کہ فصل لے کر الٹا کر دو کہ تم نماز پڑھو ہی نہیں ہے، کس طرح کے رہو، جہیز لیتے رہو، سود کھاتے رہو، چوری کرتے رہو، زنا کرتے رہو، شراب پیتے رہو، اور تم چلے جاؤ تیرے باپ کی جانے ہوتا ہے ٹھیکیداری ہے۔ نبی سے کہا جا رہا فصل لی رب کا، تم اپنے رب کے نام سے نماز پڑھو۔ اور نرن پور والوں سے کیا کہا گیا؟ تم اپنے رب کے نام سے نماز چھوڑ دو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، شراب پیو۔ غور کرو مسلمان، میں اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں، ہوش میں آ جاؤ۔ نبی کو بھی اللہ نے حکم یہی دیا، فصل دی ربی کا ونحر، اور قربانیاں پیش کرو، نماز کے ساتھ ساتھ قربانیاں پیش کرو۔ قربانیوں میں علماء کرام نے اپنے اپنے علم کے مطابق کوئی صدقہ لکھتا ہے، کوئی خیرات لکھتا ہے، کوئی زکات لکھتا ہے، کوئی جانور لکھتا ہے، کوئی مال لکھتا ہے، کوئی جائیداد لکھتا ہے، کوئی جان لکھتا ہے کہ اللہ کے راہ میں قربانی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ونحر کا لفظ دیا ہے، یعنی قربانی کرو، ذبح کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ ذبح کرو۔ تمام علماء کی بات ایک طرف، محدثین کی، اور رب کی بات ایک طرف، کیا ونحر، یوم النحر، ونحر یعنی اللہ کے راہ میں قربانیاں پیش کرو، جانوروں کو بہترین سے بہترین جانوروں کو خرید کر قربانی پیش کرو اور غریبوں میں تقسیم کرو۔ اتنا ہی پر اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، پھر کیا کہا اللہ کے نبی کو؟ جب سب کچھ عمل کر رہے ہیں اس کے باوجود کہا جا رہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب مکہ فتح کر لی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پھیلا چکے، ان کی ذمہ داریاں جب پوری ہو گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی اے محمد رسول اللہ، اب تمہاری ذمہ داری دنیا سے ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک کام کرتے رہنا۔ کیا کرتے رہنا؟ استغفار کرتے رہنا، توبہ کرتے رہنا، رب سے معافی مانگتے رہنا۔ رسول اللہ علیہ وسلم ورائے جنت يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك، اپنے رب کے نام سے تسبیح پڑھتے رہنا اور استغفار کرتے رہنا، یعنی نماز، روزہ، ذکر و اذکار، تمام کی تمام کام کرتے رہنا۔ تمہارا آخری وقت آ گیا، گھنٹی بج چکا ہے، اس کے باوجود بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ کہہ رہا استغفار کر کے آؤ، نماز پڑھ کر آؤ، رکوع پڑھ کر کے آؤ، سجدہ کر کے آؤ۔ ارے نرن پور کے مسلمانوں کو، ان نرن پور کے مولویوں کو، ان نرن پور کے چودھریوں کو، ان نرن پور کے مالداروں کو، ان نرن پور کے فقیروں کو، تمام کو معاف کر دیا گیا۔ نبی کے ساتھ یہ کلام اور ان کے ساتھ وہ کلام، ایک تو کیسے ہم مسلمان ہیں؟ ذرا غور کرو۔ ابراہیم علیہ السلام مسجد بنا دی، تیار کر دی، لوگوں کو اعلان کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ میں نے مسجد بنا دی، اتنی بڑی دنیا میں میری آواز کیسے جائے گی؟
मेरी आवाज कैसे कैसे हम लोगों को पुकारे, किधर से पुकारे, नवार वाले को पुकारे या चलैया वालों को पुकारे या टिम्बरटाल को पुकारे या चुगा पाड़ी को पुकारे, किसको पुकारे मेरी आवाज तो इसी मैदान में रह जाएगी। कहा इब्राहिम तेरा काम है पुकारना, मेरा काम है इस आवाज को पूरी कायनात में बुझाना। मेरा काम था पूरी कायनात के अंदर ये आवाज को बुझा दूंगा, पहुंचा दूंगा। तुम्हारा काम है लोगों को बुला दो, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, लोगों को बुलाओ, आवाज पहुंचाना मेरा काम। वही बंदा क्या कहता है, देखिए मस्जिद भी बना ली, माँ बाप के साथ कुर्बानियां भी पेश कर ली, आग में भी जल लिए, सारे काम हो गए इनके साथ। उसके बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना सब तेरे लिए है। रामपुर नरेंद्रपुर वाले कहते हैं मेरी नाफरमानी, मेरी नमाज़ी, गुनाहगारी और मेरी चोरी डकैती सब तेरे लिए है। कितना फर्क कर दिया इन लोगों ने। सलाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, ममाती, मेरा मरना, मेरा जीना, अल्लाह सब तेरे लिए है। वहदहू ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाह तेरी जात में कोई शरीक नहीं, तू वाहिद है और मैं इस दुनिया का तना मुसलमान हूँ, न फरमा बरदार हूँ। अल्लाह तुझे तू पूरी कर ले। वो तो ऐसा कह रहे, तुम ऐसा कह रहे, कहते हो मुसलमान हमारे देश में। बचाओ मुसलमानों हराम खोरियों से, बचाओ जिनाखोरियों से, बचाओ चोरों से, बचाओ डकैतियों से। आज चोर बन गए आज लोग। आज पहले कोयला चोर था, आज एटीएम चोर हो गए लोग। बैंक की चोरी हो रही है, गरीबों का खून चूस ले रहा है, जहेज डंके की चोट पर ले रहा है, सूद खा रहा है, सूद दे रहा है और फिर कहता है तुम मुसलमान है। तो मेरी इबादत कैसे कर कबूल होगी मेरे भाइयों? हम पक्के सच्चे मुसलमान कैसे बन सकते हैं? खुद बखुद अंदाजा लगाए। मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से कि इलाहुल आलमीन जब तक मुझे जिंदा रख दीन इब्राहिम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल जो दीन कंप्लीट हुआ, उस दिन पर हमें ईमान लाने की, उस पर अमल करने की, उस पर रहने और चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना बिल आयाति वल हकीम इन्नहु ताला ग़फूरुर रहीम। Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah,